إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم و مکرم سامعین کرام 25 دسمبر آنے والا ہے 25 دسمبر عیسائیوں کا دن ہے عیسائی اس کو کرسمس ڈے کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں
دن کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان کا پورا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی آسان لفظوں میں وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا ایک کفریہ عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عقیدہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عقیدہ ہے۔ وہ تو کافر ہیں، انہوں نے تو ایسا کام کرنا ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جانے انجانے میں ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، کیک کاٹنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بھئی وہ تو کافر ہیں، ان کا تو غلط عقیدہ غلط نظریہ ہے، تم کیوں؟ تم تو مسلمان ہو۔ اب آئیے ذرا عقیدہ اسلام کی نظر میں اس عقیدے کی جانچ کیجیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص، جس کو ہم قل واللہ کہتے ہیں، سب کو آتی ہے، ہم مسلمان تقریباً سب کو آتی ہے قل واللہ، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہم یہی صورت ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، فضیلت والی صورت ہے، ہم سب کو یاد ہے، لیکن شاید اس کا مفہوم نہیں، زبانی یاد ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد سب کو یاد ہے۔ اس صورت میں رب تعالیٰ فرماتے کیا ہے؟ اللہ نے کون سا عقیدہ بیان کیا؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید بیان کیا، فرمایا اللہ ایک ہے، بالکل ایک، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس صورت نے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کر دیا، یہودیوں کے، وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے دونوں کا رد کر دیا، فرمایا نہ عزیر علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کا بھی رد کر دیا، وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ کہتے تھے اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ فرماتے میری اولاد ہی کوئی نہیں، نہ بیٹی نہ بیٹا، نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اس لیے خدا را جب ہم عیسائیوں کی 25 دسمبر کو جا کر مبارکباد دیتے ہیں، کبھی قل واللہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں، ان کا نظریہ کیا، ان کا عقیدہ کیا، اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو ہر رکعت میں قل واللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور یہ کام کیک کاٹ رہے ہیں کہ اللہ کا آج نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہوا، اس خوشی میں کیک کاٹ رہے ہیں اور ہم ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، بولنے کو تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، آپ بھی کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، عیسائیوں کو مبارکباد دے دینا کون سی بڑی بات ہے، کون سا بڑا گناہ ہے، جملہ تو چھوٹا سا ہے، چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، تم کہتے ہو ہم نے چھوٹا سا جملہ بولا، عیسائیوں کو جا کے کہہ دینا مبارک ہو یا ان کی خوشی میں شامل ہو جانا چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کام نہیں، یہ کبرت کلمۃ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی بات ہے، تمہارے زبانوں سے نکلنے والا جملہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ مریم کے اندر فرمایا ہے یہ جملہ اتنا سخت، اتنا بڑا، اور اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، اتنا جملہ بولنا اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا بھاری جملہ ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی چیز کتنی کو بھاری ہو سکتی ہے، بندہ کہتا ہے گناہ ہو گیا، اس گناہ کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے، اتنا بھاری گناہ ہے کہ زمین اور آسمان تکاد السماوات یتفطرن، تکاد السماوات یتفطرن، اس بھاری گناہ اگر آسمان پہ ڈالا جائے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض،
اگر یہ گناہ زمین پہ ڈال دیا جائے زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حتا، پہاڑ ڈھہ جائے. جس طرح کسی چیز کو ہم بھاری مشین کے نیچے رکھیں، رولر کے نیچے رکھیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، پیس جاتی ہے. حتا کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ گناہ اگر پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے، پہاڑ پیس کر ختم ہو جائے. پہاڑ اس گناہ کا وزن برداشت نہیں کر سکتے. ہم یہاں بھاری بھاری مشینوں کے ساتھ پہاڑوں کو توڑتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن یہ گناہ اتنا وزنی ہے، یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى، فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ کون سا گناہ؟ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. تیرا یہ ایک جملہ اتنا سخت ہے، آسمان زمین پہاڑ سب ختم ہو جائے. گویا آسان لفظوں میں کائنات کا نظام ختم ہو جائے، اتنا بڑا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اللہ کے شیان شان نہیں ہے اللہ کسی کو اولاد بنائے، اللہ کسی کو بیٹا بنائے، اللہ کسی کو بیٹی بنائے. اللہ کے وجود کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اللہ احد ہے، ایک ہے. اور آگے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سارے عبد ہیں، سارے غلام ہیں. اور غلاموں کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو. تمہارا نوکر ہو اور نوکر کو بیٹے کا درجہ دے دیا جائے، کیا برداشت ہے تمہیں؟ تمہارا غلام ہو، نوکر ہو، یار یہ تو میرے ہاں کام کرتا ہے، میں اس کو اپنے بیٹے کا درجہ دے دوں. ہم انسانوں کو برداشت نہیں ہے. اللہ کی مخلوق، اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو، میرے غلاموں کو میرا بیٹا بناتے ہو. ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب کو گھیر کے رکھا ہوا ہے اور ہم ہر چیز کو شمار کرتے ہیں، تمہارے جملے بھی شمار کریں گے. ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. کل قیامت کے دن اکیلے اکیلے سے حساب لیں گے، اکیلے اکیلے بندے سے اکیلے اکیلے جملے کا حساب لیں گے. اب دیکھو قرآن ہے، سورہ مریم ہے، کتنی سختی ہے اس میں. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑ جائے گا، ایک مبارکباد کا میسج دے دینا. 25 دسمبر کو عیسائیوں کو مبارکباد کا میسج دے دینا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ فرق پڑے گا. قرآن کہتا ہے اتنا بڑا فرق پڑے گا کہ آسمان زمین گر جائے. اللہ اکیلے سے حساب لے گا. اس لیے محترم بھائیوں، بہت گھنونا عقیدہ ان کا، بہت برا عقیدہ ان کا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عقیدہ ان کا. بچ جائیں اس سے. پھر ہم یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ اچھا اتنا بھاری جملہ ہے، پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ صابر ہے، اللہ کی صفت حلیم ہے، اللہ برداشت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری کی، لیس احد اصبر علی اذى. تکلیف دہ چیزوں میں اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ سب سے بڑا صابر ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا انہم لیدعون لہ ولد. بندے کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. اللہ یہ جملہ بڑا تکلیف دہ جملہ ہے، لیکن اللہ یہ جملہ سن کر صابر ہے، وہ صبر کرتا ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے. ورنہ اس جملے سے کائنات تباہ ہو جائے، پتھروں کی بارش تو دور کی بات ہے. ممکن ہے نا اتنا سخت جملہ اللہ پتھروں کی بارش نازل کر دے، لیکن اللہ صابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ جملہ سنتا ہوں، صبر بھی کرتا ہوں، اور وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. میں ان کو عافیت بھی دیتا ہوں، ان کو رزق بھی دیتا ہوں. بندہ سخت نافرمان ہو، مالک کہتا چل بھاگ جا، تجھے نہیں رکھنا کام پہ، تیری مزدوری ختم، تیری نوکری ختم، تیرا روزگار ختم. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میں صابر ہوں، میں روزگار بھی دیتا ہوں، میں رزق بھی دیتا ہوں، میں صحت بھی دیتا ہوں، میں عافیت بھی دیتا ہوں. اللہ اگر پکڑنے بھی آئے انسان کو پکڑ لے،
انسان کی جسم کا ایک عضو پکڑ لے انسان ہل نہیں سکتا. فرمایا میں عافیت بھی دیتا ہوں, صحت بھی دیتا ہوں, رزق بھی دیتا ہوں. کیوں؟ سب سے بڑا صابر میں ہوں. تو یہ جملہ اللہ کو ناراضگی کرنے والا جملہ ہے. پھر ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک. فرمایا ابن آدم نے مجھے جھٹلایا, آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا. ولم یکن لہ ذالک, یہ اس کے لائق نہیں ہے, انسان کے لائق نہیں ہے اللہ کو جھٹلا دے. اور فرمایا وشتمنی ولم یکن لہ ذالک, ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے. ابن آدم کے لائق نہیں ہے اللہ کو گالی نکالے. اچھا ہم اللہ کو کیسے گالی نکالتے ہیں؟ آپ کہیں گے یار ہم تو کبھی نکالی نہیں. اللہ کو گالی کون نکالتا ہے؟ ہم کہیں کہ ہم نے تو کبھی نکالی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ نکالو. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے باپ کو گالی نہیں نکالتا. آپ کہہ رہے والدین کو گالی نہیں نکالنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کسی کے والدین کو گالی نکالے گا وہ تیرے والدین کو گالی نکالے گا. گویا اپنے والدین کو گالی نکالنے کا تو خود سبب بن رہا ہے. ہمیں اللہ کو گالی نہیں نکالنی, اللہ کو جھٹلانا نہیں ہے. اللہ تیرا جھٹلانا کیسے ہے؟ فرمایا میرا جھٹلانا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں, انسان کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں مرنے کے بعد اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا. بندہ مر گیا, مٹی ہو گیا, ختم ہو گیا, اب کیسے اللہ پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا اخرجکم تارۃ اخری. اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر صلاحیت رکھتا ہے, تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. اور اللہ تیری گالی کیا ہے؟ گالی دینے کا مقصد کیا ہے؟ گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے وَأَمَّا شَتَمَهُ إِيَّا فَقُولُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اللہ نے اولاد بنا لی. یہ جملہ بولنا کہ اللہ کا بیٹا ہے یہ گویا اللہ کو گالی دینا ہے, اور یہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے. ہم کہتے ہیں مجھ سے گالی برداشت نہیں ہوتی, ہمیں کو گالی دے برداشت نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے مجھے تو برداشت نہیں ہے. ہمارے باپ کو گالی دے ہمیں برداشت نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہے. کسی غیرت مند بندے کو برداشت نہیں ہے اس کو یا اس کے باپ کو گالی دے اور برداشت کر جائے, اسے برداشت نہیں ہے. فرمایا باپ کو گالی دے ہمیں برداشت نہیں ہے, بندے کو گالی دے بندے کو برداشت نہیں ہے. لیکن جو اللہ کو گالی نکالتے ہیں ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں. بھی اللہ کو گالی دینے والے کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. اللہ کو اس نے اولاد بنا لیا, ہم جا کر مبارکباد دے رہے. جب باپ کی گالی برداشت نہیں ہے اللہ کو وہ گالی نکال رہے, ہم مبارکباد دے رہے. کتنی سخت بات ہے. فرمایا لیکن میں اکیلا ہوں, ولم الد ولم یولد, نہ میرا کوئی ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لی احد, میرا کوئی ہمسر نہیں ہے, میں اکیلا ہوں. یہ اللہ کو ناراضگی کرنے والا جملہ ہے. اور پھر ہمارا باپ ہو, باپ کو بندہ گالی دے دے, بندہ اسے بڑا پروٹوکول دے یا تم نے اچھا کام کیا, ایسا کرتے ہیں ہم اسے بڑا عہدہ دے دیں. یہ جملے بولنے والے کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کو گالی نکالنے والے, حدیث کے مسئلے کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا کسی کافر کے ساتھ, اہل کتاب کے ساتھ, کسی یہودی کے ساتھ, کسی عیسائی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے وہ کبھی سلام نہیں کہنے. اگر وہ سلام کہہ دیں وعلیکم کہنا. اور فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ, راستے میں تمہیں ملے تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کھلے راستے پر سینہ چوڑا کر کے چلنا ہے.
بعض لوگ ہوتے ہیں اچھا عیسائی ہے وڈیرا ہے جھک کے سلام کیا سائڈ پہ ہو گیا اسے راستہ دے دیا، پتہ نہیں یہودی ہے عیسائی ہے تم نے اسے سائڈ پہ لگانا ہے، خود سائڈ پہ نہیں ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلا عمرہ کرنے مکہ گئے، مکہ والے کہنے لگے یہ مسلمان ہو کر ماڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم طواف کرتے ہیں ذرا کندھا نکا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وہاں سے نکلا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا احرام سے کندھے باہر نکال کے دکھاؤ ان کو۔ تو کافروں کو اپنی بہادری دکھانی پڑتی ہے، تو ہمارے راستے میں کسی عیسائی کے ساتھ یہودی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے، اسے پروٹوکول نہیں دینا۔ اسلام کا پروٹوکول ہے، وہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے مجرم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام میں غیر مسلم کے حقوق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسلام میں غیر مسلم کے حقوق ہیں، لیکن اسلام قطعاً یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا غیر مسلم کا باطل عقیدہ اس پر خوشی اور ہم اس خوشی میں شامل ہو جائیں، اس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا۔ ہاں حقوق ہیں ان کے، بہت سارے حقوق ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر رہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی باطل خوشیوں میں شریک ہونا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب، جس کو ہم کہتے ہیں نا سیکٹری رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، کسی نے بتلایا فلاں عیسائی ہے پڑھا لکھا ہے آپ اس کو رکھ لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں کسی غیر مسلم کو اپنا سیکٹری کاتب رازدان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جو کاتب ہوتا ہے وہ رازدان بھی ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک عیسائی کو کاتب رکھ لیا، ایک عیسائی کو رکھ لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی کو کاتب رکھ لیا ہے، سیکرٹری رکھ لیا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، کہا ابو موسیٰ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو عیسائیوں کو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت جی بات تو ٹھیک ہے قرآن کی بات ہے، لیکن میں کون سا دوستی لگا رہا ہوں، کام ہی لینا ہے، ہمیں کام لو اہم ذمہ داری نہ دو، یہ کاتب اہم ذمہ داری ہے، رازدانی والی بات ہے، یہ کام نہیں لینا ان سے۔ اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب سے کہ میں نے یہ لکھنا پڑھنا اچھا جانتا ہے، میں نے اسے لکھائی پڑھائی کرانی ہے، کون سا کوئی دین کا کام کروانا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر تمہاری جگہ میں ہوتا میں کبھی بھی اس کو کاتب نہ رکھتا، اہم ذمہ داری نہ دیتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا جن پر اللہ کا غضب اترتا ہے، جن کو اللہ نے رسوا کیا ہے، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عزت نہیں دے سکتا۔ جن کو اللہ نے رسوا کیا ہے، اللہ نے ذلیل کیا ہے، میں ان کو کیسے عزت دوں؟ جن کو اللہ نے دور کیا ہے، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے قریب نہیں رکھ سکتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ، اللہ نے ان پر پھٹکار نازل کی ہے، میں ان کو کیسے عزت دوں؟ وہ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا۔ لیکن ہم آج کا مسلمان، اور کوئی بات نہیں، خیر ہے جی ایک میسج ہی کرنا ہے مبارکباد کا، میسج کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ 25 دسمبر کو ہم کون سا ان کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، میسج ہی دے رہے ہیں مبارکباد ہو۔ یہ میسج دینا بھی حرام ہے۔ ہم من تشبہ بقوم، جو قوم کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرتی ہے فلیس منہ، انہی میں سے ہوتی ہے۔ ہم کسی نہ کسی انداز میں ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر حدیث کے تحت کہاں جائیں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی طبقات حنابلہ کے اندر موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل اذا ناظر الى نصرانیہ اغمض عینیہ، جب ان کے سامنے کوئی عیسائی آ جاتا تھا نا اپنی آنکھیں بند کر لیتے،
دیکھو یہ تقوی کی بات ہے، ان کا ایک تقوی تھا. اپنی وہ آنکھیں بند کر رہے ہیں. وکیل اللہ فداری کا، کسی نے کہا جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ اپنی آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ کہنے لگے جو بندہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ اللہ نے اولاد بنا لی، یہ اللہ پر جھوٹ ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھ لیا. جو بندہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. جو اللہ پر جھوٹ باندھے میں کیسے دیکھوں اسے؟ میری نظر میں وہ حقیر ہے. جو اللہ پر یہ جملہ بولتا ہے اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، میں اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑ جائے گا. اور اگر ہم قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، زور کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں زور سے مراد سب سے پہلے کافروں کی خوشیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان کافروں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہونا. پھر اس کے بعد تمام اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے وہاں نہیں جانا. تو قرآن اس کام سے منع کر رہا ہے. جو اللہ کے باغی ہے، جو اللہ کے دشمن ہے، ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہونا. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں جو بندہ 25 دسمبر کو یعنی جس دن عیسائی عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جو بندہ ان کی خوشی کے موقع پہ ان کو مبارکباد دے گا یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ جتنا ایک بندہ صلیب کے سامنے سجدہ کرے اور ہم اسے مبارکباد دیں. ہماری آنکھوں کے سامنے وہ صلیب کو سجدہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں تجھے مبارک ہو. اسی طرح جو بندہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کو خیر مبارکباد دے گا، وہ یہ دونوں جرم برابر ہیں، دونوں جرم برابر ہیں. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، کافروں کی عیدگاہ میں کافروں کی خوشیوں میں شامل نہ ہوا کرو. کیوں جی؟ کہتے ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب ان پر کب آ جائے، اس لیے ان کی خوشیوں میں شامل نہ ہوا کرو. اس لیے محترم بھائیوں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 25 دسمبر آ رہا ہے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ میسج کرتے جائیں مبارک ہو، یا کسی بھی عیسائی کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کی اس حوالے سے کسی بھی لحاظ سے اس خوشی میں شریک ہونا یہ گویا حرام ہے. قرآن کے تحت بھی حرام ہے، حدیث کے تحت حرام ہے. اور جس طرح میں نے شروع میں قرآنی آیات سنائی سورہ مریم کی، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس لیے اللہ احد ہے. یہ گویا جو بندہ اس خوشی میں شامل ہو رہا ہے گویا وہ اللہ کے احد ہونے کے عقیدے کو تسلیم نہیں کر رہا. اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے. جو اللہ کو ایک نہیں مانتا وہ کافر ہے اور اس کی خوشی میں شریک ہونا حرام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له